بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ میں پیدائش سے پہلے کعبہ موجود تھا اور اس کعبے کی بنیاد رکھی گئی تھی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں۔ ابراہیم علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں یا آج کے دور تک تقریباً ہم اگر فاصلہ دیکھیں تو 4000 سال کے قریب ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ابراہیم علیہ السلام کا جو دور تھا قریب 3.5 ڈھائی ہزار سال کے قریب رہا ہے، چونکہ اب 1500 سال اور ہو چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کئی سال پہلے یہ کعبہ تعمیر ہو چکا تھا جو اسلام کا مرکز بنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے مکے کا انتخاب فرمایا، یہاں پر کعبے کی تعمیر کروائی، اور پھر اس جگہ کو کھانے اور پینے جو انسان کی بنیادی غذا ہے اس سے مکمل طور پر محتاجگی سے محفوظ رکھا۔ زمزم کی پیدائش فرمائی، جس زمزم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ بھوکے کی بھوک کو مٹاتا ہے اور پیاسے کی پیاس کو بجھاتا ہے۔ جس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ایک داعی، ایک مبلغ، وہ کسی بھی جگہ پر ہو تو بنیادی طور پر 2 چیزیں اس کے پاس ہونا ضروری ہیں: ایک دعوت کا مرکز، اور دوسرے اس کے کھانے پینے کی ضروریات، جو بنیادی ضرورت ہے تاکہ اس کی صحت باقی رہے اور وہ آسانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلاتا رہے۔ ہم نے یہاں پر تعمیر کعبہ کے عنوان سے کچھ باتیں لکھی ہیں جس میں کعبے کی مختصر سی تاریخ بتائی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام جب بی بی ہاجرہ علیہ السلام اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑ کر فلسطین کی طرف جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ مکہ مکرمہ 4 مرتبہ پھر آتے ہیں۔ اس طرح سے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے مکہ کے 5 سفر کا ذکر کیا ہے۔ پہلا سفر تو پہلی مرتبہ کا ہوا جب آپ بیوی اور بیٹے کو وہاں چھوڑنے کے لیے آتے ہیں۔ جب وہاں سے واپس جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر دوبارہ 4 مرتبہ ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے مکہ آتے ہیں، اور آخری مرتبہ میں جب اسماعیل علیہ السلام کی عمر جوانی کے قریب پہنچ گئی تھی، انہوں نے
قبیلے جرہم کے سردار کی بیٹی سے، جس کا نام تھا بسامہ بنت مزاز بن عمرو، ان سے نکاح بھی کر لیا تھا۔ تب ابراہیم علیہ السلام بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر مکہ میں کعبے کی تعمیر فرماتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جس وقت کعبہ تعمیر ہو رہا تھا اس وقت یہ باپ بیٹے ہی تھے، بلکہ قبیلے جرہم کے اور لوگ بھی وہاں موجود تھے، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام جب چھوٹے تھے تبھی زمزم آیا تھا، اور اسی وقت میں قبیلے جرہم کے لوگ بھی آئے تھے۔ اب یہاں تو باقاعدہ اسماعیل علیہ السلام بڑے بھی ہو گئے، اور انہوں نے ان کے سردار کے بیٹی سے نکاح بھی کر لیا، تعلقات بڑھ گئے۔ اس طرح سے مکہ کی آبادی بڑھ گئی، اور مکہ میں لوگوں کے رہنے کے لیے سہولتیں بھی مہیا ہو گئی۔ تب ابراہیم باپ اور اسماعیل بیٹے علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی تھی۔ یہ کعبہ ابتدا میں کس حالت میں تھا، تو اس کو آپ تصویر کے ذریعے یہاں پر دیکھ لیں۔ بائیں طرف کعبے کی یہ تصویر بنی ہوئی ہے، جس میں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے کاکا کعبہ بتایا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کی تعمیر فرمائی تو اس وقت صرف یہ 4 دیواری تھی، اور اوپر سے کوئی چھت نہیں تھی، اور اس کو کوئی دروازہ بھی نہیں تھا۔ اس طرح سے یعنی ایسی کوئی چیز نہیں تھی کہ جس سے بند کیا جا سکے، کھلا تھا، نیچے سے بھی کوئی اندر سے جانا چاہے جا سکتا ہے، اور اوپر سے بھی وہ کھلی جگہ تھی۔ کعبے کی تعمیر ابتدا میں اس طرح سے ہوئی تھی۔ پھر آپ دوسری تصویر دیکھیں۔ دوسری تصویر پہلی تصویر سے تھوڑا سا الگ ہے، اور یہاں باہر ایک چھوٹا سا سفید کمان نما جگہ ہے جس کو حتیم کہا جاتا ہے۔ یہ کعبے کی تعمیر جو یہاں پر نقشے میں نظر آ رہی ہے، یہ قریش نے کی تھی، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 35 سال کی عمر میں تھے۔ تو اس وقت قریش کو اس بات کا احساس ہوا کہ کعبے کو نئے سرے سے تعمیر کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی دیواریں بھی کمزور ہو رہی ہیں، دروازے بھی کمزور ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے مکمل طور پر اس کو منہدم کر دیا اور نئے سرے سے کعبے کی تعمیر فرمائی۔ چونکہ انہوں نے یہ شرط لگائی تھی کہ کعبے کی تعمیر میں صرف حلال پیسہ استعمال کیا جائے گا، تو لوگوں نے حلال پیسہ جمع کیا۔ تو پہلے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کعبے کی جو شکل تھی، پیسہ اتنا نہیں تھا کہ اتنی بڑی تعمیر کر سکیں، لہذا انہوں نے چھوٹی تعمیر کر دی، اور کچھ جگہ انہوں نے خالی چھوڑ دی، کیونکہ اگر مکمل ابراہیم علیہ السلام کے موافق وہ کعبے کی تعمیر کرتے تو خرچ زیادہ آتا، تو حلال پیسہ نہ ہونے کی بنا پر انہوں نے کعبے کی جو 4 دیواری ہے اس کو کم کر دیا، ساری زمین اندر نہیں لی، اور کچھ حصہ انہوں نے کعبے کا چھوڑ دیا، اور نشانی کے طور پر ایسی چھوٹی سی دیوار بنا دی تاکہ پتہ چلے کہ یہ جو جگہ ہے یہ جگہ بھی کعبے کے اندر کی جگہ ہے۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبوت سے پہلے یہ کعبہ تھا، پھر آپ کو نبوت ملی تب بھی یہ کعبہ ایسے ہی تھا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، یہاں تک کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ بھی آیا، تب بھی یہ کعبہ اسی حالت میں رہا جس حالت میں یہاں نظر آ رہا ہے۔ بعد میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، یزید کی وفات کے بعد، یزید کے زمانے میں بھی کعبہ اسی طرح سے تھا، یزید کی وفات کے بعد پھر ان کے بیٹے جو معاویہ تھے، یزید کے بیٹے کا نام بھی معاویہ، یزید کے والد کا نام بھی معاویہ، یزید کے والد جو معاویہ تھے وہ صحابی رسول تھے، اور یزید کے بیٹے جو معاویہ تھے وہ صحابی نہیں تھے۔ تو جب ان کا بھی انتقال ہو گیا تو عبد الملک بن مروان یا مروان بن حکم کا جو زمانہ تھا، اس زمانے میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے حاکم تھے، تو انہوں نے کعبے کو منہدم کر دیا اور نئے سرے سے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا جو نقشہ تھا اسی نقشے کے حساب سے کعبے کی تعمیر کر دی، یعنی جو حتیم کا حصہ باہر تھا انہوں نے اب اس کے اوپر سے پوری دیوار بنا دی، حتیم ختم ہو گیا، جیسے کہ آپ یہاں بائیں طرف نقشے میں تیسرا جو نقشہ ہے یہ دیکھ رہے ہیں۔ بعد میں جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تو حجاج بن یوسف نے سن 74 ہجری میں، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے 64 ہجری میں یہ کام کیا تھا، اور ان کے مکمل 10 سال کے بعد حجاج بن یوسف نے سن 74 ہجری میں کعبے کو پھر سے منہدم کیا، اور انہوں نے یہ دلیل دی کہ نبی کے زمانے میں جس طرح سے کعبہ تھا ویسا ہی ہونا چاہیے، لہذا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کعبے کی تعمیر کی تھی، حتیم کو اندر کر لیا تھا، حجاج بن یوسف نے پھر حتیم کو باہر کر دیا، اور کعبے کی تصویر پھر ویسے ہی بنی جیسے قریش کے زمانے میں تھی، جیسے نبی کے زمانے میں تھی، جیسے خلفائے راشدین کے زمانے میں تھی، اور وہی تصویر وہی شکل آج بھی دنیا کے اندر موجود ہے۔ آپ جب بھی دیکھتے ہیں کعبے کو، کعبے کے بازو میں حتیم کی جگہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کعبہ ایسی جگہ ہے جہاں جس کا دروازہ مالداروں کے لیے کھلتا ہے، حکمران کے لیے کھلتا ہے، بڑے علماء کے لیے کھلتا ہے، ہم رہے غریب آدمی، ہمارے لیے کعبے کا دروازہ کیسے کھلے گا؟ تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہم غریبوں کے لیے کعبے کا دروازہ 24 گھنٹہ 12 مہینے کھلا رہتا ہے، مالداروں کے لیے تو کبھی کبھار کھلتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے کھلتا ہے، لیکن غریبوں کے لیے 12 مہینے 24 گھنٹہ کعبہ کھلا ہی رہتا ہے۔ اور وہ کون سی جگہ ہے؟ حتیم کی جگہ ہے، حتیم کعبے کے اندر کی جگہ ہے، لہذا وہاں جانا اور وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھنا مطلب یہ ہوا کہ آپ کعبے میں گئے اور آپ نے کعبے میں 2 رکعت نماز پڑھی۔ تو یہ حتیم کا جو حصہ باہر باقی رہ گیا، یہ سمجھیے کہ دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے اللہ کی ایک بہت بڑی رحمت ہے۔ ہم نے یہاں پر کعبے کی تصویر رکھی ہوئی ہے کہ کعبے کا نقشہ کیسے ہے، اور کعبے کے بالکل قریب میں مقام ابراہیم بھی ہے، تو مقام ابراہیم کا بھی نقشہ ہے، ہم نے لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات کا پتھر۔ کعبہ جب تعمیر ہو رہا تھا تو چونکہ اس کی جو دیواریں ہیں وہ کافی اونچی ہیں، جیسا کہ ہم نے یہاں پر لکھا ہے، کعبے کی دیواروں سے متعلق کہ اس کی اونچائی 15 میٹر ہے، کعبے کی اونچائی 15 میٹر ہے،
اور لمبائی 12 میٹر ہے اور چوڑائی تقریباً 11 میٹر ہے۔ تو اس طرح سے اگر اس کی اونچائی 15 میٹر ہم دیکھیں تو ایسی صورت میں ایک عام آدمی زمین پر کھڑے رہ کر اتنی اونچائی تک دیوار تعمیر نہیں کر سکتا ہے، دیوار کھڑی نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے نیچے کوئی چیز کی ضرورت ہے، یا تو سیڑھی کی، یا اونچے پتھر کی، یا کسی اور چیز کی۔ ابراہیم علیہ السلام جب کعبے کی تعمیر کر رہے تھے تب وہاں ایک بڑا سا پتھر تھا، اس پتھر کے اوپر کھڑے رہ کر آپ کعبے کی تعمیر فرما رہے تھے۔ تو آپ کے اس پتھر پر کھڑے رہنے کی وجہ سے وہاں پتھر پر آپ کے قدموں کے نشانات پڑ گئے، اسی کو کہتے ہیں مقام ابراہیم۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کسی جگہ کھڑے ہوتے تھے تو وہاں آپ کے قدموں کے نشانات پڑ جاتے تھے؟ یا کسی پتھر پر آپ کھڑے رہتے تو پتھر پر اس طرح کے نشانات بن جاتے تھے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن یہاں ایسا ہوا، یہاں پر ایسا ہوا ہے، اور یہ ایک معجزہ ہے، یہ ایک معجزہ ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ جہاں بھی کھڑے رہیں گے وہاں پیروں کا نشان بن جائے گا۔ تو یہ مقام ابراہیم ایک پتھر ہے جو بالکل کعبے کے بازو میں تھا۔ آہستہ آہستہ اس پتھر کو کعبے سے تھوڑا سا دور کر دیا گیا تاکہ طواف کرنے والوں کو آسانی ہو۔ تو ہم نے یہاں لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات کا پتھر کعبے سے متصل تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد تقریباً 10 میٹر دور کر دیا، کعبے سے 10 میٹر دور کر دیا، اور پھر وہاں نماز پڑھی۔ اس کو کعبے سے ذرا دور کر دیا گیا اور اس مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا دی گئی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو آپ مصلی بنائیے، اس کے سامنے جا کر آپ نماز پڑھیے۔ سن 161 ہجری میں عباسی خلیفہ مہدی نے اس پر حفاظت کی خاطر غلاف چڑھایا، پتھر کی حفاظت کے لیے اس کو غلاف میں ڈھانک دیا، اور سعودی بادشاہ ملک فیصل رحمہ اللہ نے ماہ رجب سن 1387 میں پیتل اور کانچ کے پنجرے میں بند کر دیا۔ عباسی خلیفہ مہدی نے غلاف چڑھایا تھا، لیکن شاہ فیصل رحمہ اللہ نے اس کو باقاعدہ چاروں طرف سے سب پنجرا بنا دیا گیا اور اس کے اندر وہ پتھر رکھ دیا گیا، اور آج بھی آپ دیکھیں وہ پتھر پنجرے کے اندر ہے۔ تو اس طرح سے حجر اسود جو ایک کالا پتھر کعبے میں ہے، ایسے کعبے کے پاس ایک اور پتھر ہے جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، اور مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام نے پیر رکھا تھا، اس پر کھڑے تھے اور کھڑے ہو کر کعبے کی تعمیر فرمائی تھی۔ پھر ہم نے ایک نیا عنوان بنایا ہے کہ مکہ میں کعبے میں 4 مصلی کی ابتدا و انتہا، 4 مصلی۔ آپ نقشے میں دیکھیں گے کعبے کے 4 طرف میں کچھ ایسے کمرے نما 4 چیزیں نظر آئے گی۔ دیکھیں یہاں پر ہے، یہ 2 منزلہ ایک گھر دکھائی دے رہا ہے، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں 1 منزلہ نظر آ رہا ہے، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں 1 منزلہ دکھائی دے رہا ہے، اور یہاں پر دیکھیں تھوڑا سا بڑا بھی ہے اور یہ 2 منزلہ ہے۔ تو یہ کعبے کے 4 سمت میں 4 ایسے چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے ہیں۔ ان کمروں کو محراب کہا جاتا ہے۔ محراب جیسے مسجد میں محراب ہوتا ہے، سامنے کی طرف میں ایسی جگہ بناتی کہ وہاں پر امام صاحب جا کر اندر کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں سے نماز پڑھاتے ہیں، تو ویسے یہ کعبے کے چاروں طرف سے 4 محراب ہیں۔ اس کا کام کیا تھا؟
یہ جس جگہ پر محراب ہے، امام صاحب اس محراب میں در کھڑے رہتے تھے، اور وہاں سے ان کے پیچھے پیچھے لوگ اس امام کی اقتداء میں نماز پڑھتے تھے۔ تو نماز پڑھانے والے امام صاحب کبھی یا تو اس محراب میں کھڑے ہوتے تھے، یا تو یہ محراب میں، یا تو یہ محراب میں، یا تو یہ محراب میں۔ تو اس طرح سے 4 جگہوں سے امام صاحب نماز پڑھاتے تھے۔ آخر یہ 4 جگہ متعین کیوں کی گئی، 4 جگہ بنائی کیوں گئی؟ تو اس کی ایک تاریخ ہے جس کو ہم نے یہاں پر اختصار کے ساتھ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے کعبے میں ایک امام متعین ہوتے تھے جن کے پیچھے تمام مسلمان نماز ادا کرتے تھے۔ جیسے آج آپ جائیں گے کعبے میں تو آپ مغرب میں چلے گئے، ایک امام صاحب آئیں گے، وہ نماز پڑھائیں گے، تمام کے تمام لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ حتیٰ کہ دوسرے امام بھی آ گئے تو وہ امام الگ سے نماز نہیں پڑھاتے، وہ اسی امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ پڑھانے والے ایک ہی امام ہوتے ہیں، پیچھے دوسرے ائمہ کرام بھی ہوتے ہیں، مؤذنین بھی ہوتے ہیں، اور ساری دنیا کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ لیکن مسلمانوں میں بدقسمتی سے اماموں کے نام سے مسلکوں میں تعصب شروع ہوا، اور کوئی اپنے آپ کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب کرنے لگا، کوئی امام مالک رحمہ اللہ کی طرف، کوئی امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف، اور کوئی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی طرف۔ نسبت کرنے میں کوئی پریشانی تو نہیں تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ ہم کسی امام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کریں۔ مسئلہ یہ تھا کہ جس امام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر رہے تھے، پھر اس امام کے لیے اتنا تعصب برتتے تھے کہ اس امام کی بات کو پتھر کی لکیر سمجھی جاتی تھی، اور تمام ان کی باتیں صحیح مانی جاتی تھی۔ ان کے علاوہ باقی جتنے امام ہیں ان تمام اماموں کی باتیں غلط تصور کر دی جاتی تھی۔ یہ ہمارے امام نے جو کہا ہے وہی صحیح ہے، باقی جس نے بھی جو بھی کہا ہے وہ سب غلط ہے، ہم کسی چیز کو قبول نہیں کرتے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو ماننے والوں کے اندر یہ نظریہ پیدا ہوا، ایسے ہی امام شافعی رحمہ اللہ سے محبت کرنے والے ان کے اندر وہ نظریہ پیدا ہوا، امام مالک رحمہ اللہ کو ماننے والے ان کے اندر بھی ایسا نظریہ پیدا ہوا، امام احمد بن حنبل کو ماننے والے ان کا بھی یہ نظریہ بنا۔ اب یہ کہہ رہے کہ ہمارا امام برحق ہے باقی غلط، وہ کہہ رہے کہ ہمارے برحق ہے باقی غلط، یہ کہہ رہے ہمارا برحق ہے باقی غلط۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی بھی دوسرے امام کو برحق ماننے تیار نہیں رہا، کوئی بھی دوسرے امام کے مقلدین کی باتوں کو قبول کرنے یا انہیں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور اختلافات اتنے بڑھ گئے، تعصب اتنا بڑھ گیا کہ پھر حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کے نام سے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کا قتل کرنے لگ گئے، باقاعدہ محلے محلے اجاڑ دیتے تھے، پوری بستیوں کو آگ لگا دیتے تھے۔ کیوں؟ کہتے تھے یہ بستی شافعیوں کی ہے، جلا دو ان کو، پوری بستی کو جلا دیتے تھے، صرف حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کے تعصب کی بنا پر۔ اور یہ تعصب بڑھتے بڑھتے جس کی ابتدا ہوئی عراق میں، کوفہ میں، بصرہ میں، مصر میں، ان علاقوں سے یہ فتنہ پھیلا، اور پھیلتے پھیلتے یہ پہنچا مکہ مکرمہ، اور مکہ میں پھر یہاں جب مسلمان جمع ہوتے تھے تو پھر یہاں بھی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کرتے رہتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پھر حنفی یہ نہیں چاہتا تھا کہ مالکی امام کے پیچھے ہم نماز پڑھیں، یا شافعی امام کے پیچھے نماز پڑھیں، یا حنبلی امام کے پیچھے نماز پڑھیں۔ ایسے ہی شافعی نہیں چاہتا تھا کہ باقی مالکی اور
حنبلی اور حنفی کے پیچھے نماز پڑھے۔ کوئی بھی امام کو ماننے والا دوسرے اماموں کے ماننے والوں کے پیچھے نماز کو جائز تصور ہی نہیں کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ میں حنفی ہوں، شافعی امام کے پیچھے میری نماز ہوتی ہی نہیں ہے، لہذا میں نہیں پڑھوں گا۔ شافعی سمجھتا تھا یہ امام حنفی ہے، یہ حنفی امام کے پیچھے نماز میری ہوتی نہیں ہے، اس کے پیچھے میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے حجاج کرام جاتے ہیں مکہ مدینہ، تو وہاں کے اماموں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، بلکہ وہ لوگ اپنے اپنے بلڈنگوں میں جا کے الگ سے جماعت بنا کر پڑھتے ہیں، یا نمازیں ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں، پھر مسجد میں تنہا تنہا پڑھ لیتے ہیں، لیکن کعبے کے امام یا مسجد نبوی کے اماموں کے پیچھے باجماعت نماز نہیں پڑھتے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی، ان کا مسلک الگ ہے، ہمارا مسلک الگ ہے۔ وہ منظر آپ کو یہاں دکھائی دے رہا ہے، وہ منظر، وہ تعصب نفرتوں والا منظر آپ کو اس تصویر میں دکھائی دے رہا ہے۔ آپ یہاں دیکھیے، یہ جو محراب نظر آ رہا ہے، یہاں سے ہم نے یہاں اوپر لکھا ہے شافعی محراب، یعنی یہاں پر شافعی مسلک کا امام آتا تھا، نماز پڑھاتا تھا۔ یہاں پر یہ حنفی محراب، یہاں حنفی مسلک کا امام آ کر یہاں سے نماز پڑھاتا تھا۔ یہ مالکی محراب، یہاں مالکی مسلک والا نماز پڑھاتا تھا۔ اور یہ حنبلی محراب، حنبلی مسلک والا امام یہاں سے نماز پڑھاتا تھا۔ اور یہ چار جو محراب بنے ہیں کہ میں کسی دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا، میں اپنے مسلک کے امام کے پیچھے نماز پڑھوں گا، یہ فتنے کی جو شروعات ہوئی کعبے میں، تو کہتے ہیں تقریباً 6 صدی ہجری میں، 6 صدی ہجری یعنی تقریباً ہجرت کے 500 سال کے بعد، ہجرت کے 500 سال کے بعد امام ابن جبیر رحمہ اللہ نے 579 ہجری میں حج کیا تھا، تو انہوں نے یہاں پر یہ منظر دیکھا تھا۔ اب نمازوں کی ترتیب کیا ہوتی تھی؟ تو ہم نے یہاں لکھا ہے کہ پہلے شافعی، یہ جو شافعی کے محراب ہیں، پہلے شافعی، اس کے بعد یہ حنفی، پھر اس کے بعد یہ مالکی، اور پھر حنبلی، اس طرح سے ان کی نمازیں ہوتی تھی۔ کیا طریقہ تھا؟ پہلے شافعی امام آتے تھے، وہ نماز پڑھاتے، ان کے پیچھے صرف شافعی مسلک کے لوگ نماز پڑھتے تھے، اور حنفی، مالکی، حنبلی سب بیٹھے رہتے تھے، سب بیٹھے رہتے تھے انتظار کرتے ہوئے کہ ان کی نماز ختم ہو جانے دیجیے پھر ہم پڑھیں گے، لیکن کوئی بھی ان کے پیچھے نہیں پڑھتا تھا۔ جب شافعی امام سلام پھیر دیتے، تب یہاں سے حنفی مسلک کے امام اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دیتے تھے۔ مثال کے طور پر ظہر کی نماز پڑھنی ہے، تو پہلے شافعی امام نے پڑھا دیا، ان کی 4 رکعت ختم ہو گئی، تو حنفی امام صاحب پھر کھڑے ہو کے اپنی 4 رکعت نماز پڑھاتے، اور ان کے پیچھے حنفی مسلک کے لوگ پڑھتے۔ اب مالکی اور حنبلی وہ دونوں بیٹھے رہتے، انہوں نے شافعی کے پیچھے بھی نہیں پڑھی، حنفی کے پیچھے بھی نہیں پڑھتے تھے۔ جب ان کی اپنی 4 رکعتیں ختم ہو جاتی، پھر مالکی اپنے اس محراب میں آ کر کھڑے ہوتے، مالکی امام صاحب، اور وہاں سے اپنے لوگوں کو نماز پڑھاتے، ان کے پیچھے مالکی لوگ پڑھتے، حنبلی بیٹھے رہتے۔ حنفیوں نے پڑھ لیا تھا، شافعیوں نے پڑھ لیا تھا، وہ اپنے گھروں کو چلے جاتے، اب یہاں مالکی کی نماز چلتے رہتی۔ جیسے مالکی کی نماز ختم ہو جاتی، پھر حنبلی مسلک کا امام آتا، اور وہ حنبلی جو محراب ہیں یہاں سے وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے، ان کے پیچھے حنبلی مسلک کے لوگ کھڑے رہتے، باقی 3 مسلک کے لوگوں نے جو نماز پڑھ لیا تھا لہذا وہ سب کے سب چلے جاتے۔ یعنی اس طرح سے روزانہ 6 صدی ہجری سے روزانہ کعبے میں ہر نماز 4 مرتبہ ہوتی تھی۔ فجر 4 مرتبہ، ظہر 4 مرتبہ، عصر 4 مرتبہ، پھر ایسے ہی عشاء 4 مرتبہ، بس مغرب 1 مرتبہ ہوتی تھی، مغرب کی نماز 1 مرتبہ ہوتی تھی۔
لیکن ایک مرتبہ ایک امام کے پیچھے نہیں، چاروں امام چاروں محراب میں کھڑے ہو جاتے اور چاروں بھی ایک ساتھ شروع کر دیتے۔ اب کوئی سورہ فاتحہ لمبا کھینچ رہا ہے، کوئی شارٹ کٹ جلدی پڑھا رہا ہے تیز رفتاری کے ساتھ، کوئی سورہ کافرون پڑھ رہا ہے تو کوئی سورہ نبا شروع کر دیتا ہے۔ سب کی الگ الگ قراتیں، حنفی اپنا زور سے پڑھا رہا ہے، شافعی بھی زور سے پڑھا رہا ہے، ان کی اپنی قراتیں ہو رہی ہیں، مالکی کی اپنی الگ قرات چل رہی ہیں، حنبلی کی اپنی الگ قرات چل رہی ہیں۔ کسی کی قرات ختم ہو گئی، کوئی رکوع میں چلا گیا، باقی تین کھڑے ہوئے ہیں، کوئی سجدے میں چلا گیا، باقی کوئی رکوع میں ہے، کوئی کھڑے ہوا، کوئی قیام کی حالت میں ہے۔ یعنی اس طرح سے ایک وقت میں چاروں امام پڑھاتے تھے، چاروں کی آوازیں، چاروں کا شور، پورا کعبے میں وہاں پر صرف ہنگامہ ہنگامہ ہوتا۔ ان کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو پتہ نہیں چلتا کہ میری امام نے اللہ اکبر کہا ہے کہ بازو والے نے کہا ہے۔ کبھی بازو والوں کی تکبیر سن کے یہ سجدے سے اٹھ جاتے تھے، اٹھ کے دیکھتے پتہ چلتا اس نے بولا تھا اللہ اکبر، ہمارا امام تو سجدے میں ہے ابھی تک، پھر دوبارہ سجدے میں چلے جاتے تھے۔ یہ حال ہوتا تھا روزانہ مغرب میں، اور یہ ایک دن، دو دن، ایک مہینہ، ایک سال نہیں، بلکہ تقریباً چھٹی صدی ہجری سے لے کر 1343 ہجری تک 900 سال، 9 سال نہیں، 900 سال، 900 سال تک کعبے کے اندر یہ حالت چلتی رہی۔ تعجب تو ہوگا بہت۔ آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے شہروں میں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ الگ الگ مسلک والے جس طرح سے دھنگا مستی کرتے ہیں اور جس طرح تعصب کی باتیں کرتے ہیں، اپنے امام کی تائید کرتے ہوئے دوسروں کو ذلیل رسوا کرتے ہیں، لوگوں کے مساجد پر حملے، علماء پر حملے، عوام پر حملے، جلسوں میں گالی گلوچ، یہ جو حالتیں ہیں، یہ یہاں پر ابھی مودی جی کی سرکار ہے، ان کی سرکار میں ان کی زبانیں ایسی ہیں۔ جب ان کی اپنی سرکاریں تھی، جب حنفی مسلک کے بادشاہوں کی سرکاریں تھی یا شافعی مسلک کے بادشاہوں کی سرکاریں تھی، تو یہ بڑے جلاد ہوا کرتے تھے، بڑے جلاد ہوا کرتے تھے۔ آج کافروں کی سرکار ہیں، بڑا امن ہے، سکون ہے۔ جب حنفی کی سرکاریں تھی، جیسے مغل تھے، خلافت عثمانیہ تھی، خلافت عباسیہ میں بھی کچھ ایسے رہے، یہ لوگ دوسرے مسلک والوں کے لیے جلاد ہوا کرتے تھے، پوری فورس، پوری پولیس، پوری قوم سب مل کر مارتے تھے، نوکریوں سے برخاست کرتے تھے۔ اگر حنفی سرکار ہیں تو کسی شافعی کو، مالکی کو، حنبلی کو کوئی سرکاری نوکری نہیں دیتے تھے، نہ کسی مسجد کا امام بننے دیتے تھے، نہ ان کی کوئی مسجد تعمیر ہونے دیتے تھے، نہ کوئی قضا میں، فیصلوں میں، جہاں کورٹ، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ جہاں ہوتے ہیں، وہاں کسی بھی ان کے بڑے علماء کو جج بننے دیتے نہیں تھے، زبردستی ان کو مار مار کے اپنے مسلک میں لے آتے تھے، ورنہ بائیکاٹ کر کے چھوڑ دیتے تھے۔ یہ چلتا تھا ہمارے اورنگزیب کے زمانے میں بھی۔ جو اورنگزیب تھے ہندوستان میں 50 سال جنہوں نے حکومت کیا ہے، ان کا بھی زمانہ ایسے ہی گزرا ہے، انتہائی حنفی مسلک کا تعصب والا زمانہ۔ حنفی لوگ ان سے بڑے خوش ہیں، کیونکہ انہوں نے ان کے لیے سب کچھ کیا، پوری طاقت کا استعمال کر لیا، دوسروں کو پست کر دیا، دوسرے علماء کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ایسے خلافت عثمانیہ، خلافت عثمانیہ تو بے انتہا ظلم کیا ہوا ہے، اس لیے آج بھی حنفی مسلک کے لوگ خلافت عثمانیہ کی خواہش کرتے ہیں کہ وہ حکومت آ جانا چاہیے، خلافت آنی چاہیے۔ یہ 900 سال تک یہ دنگا چلتا تھا کعبے میں۔ جب 1343 ہجری میں 1924 یا 25 کا زمانہ تھا، 1343 ہجری، آج تقریباً آپ دیکھیں 1447 چل رہا ہے، 1447، 1343، یعنی
100 साल के ऊपर तो हो गया है। 1343 से 1447, 100 साल, 100 से कुछ जायद साल हो गए। जब शाह अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह मक्का में आए, इन्होंने हिजाज की हुकूमत संभाली, तब उन्होंने ये जो 4 यहाँ पर मुसल्ले बनाए गए हैं, इन तमाम का खात्मा कर दिया और सिर्फ एक मुसल्ला बाकी रखा। एक इमाम को मुतय्यन कर दिया कि एक इमाम नमाज पढ़ाएंगे, बाकी तमाम के तमाम लोग उनके पीछे जमात के साथ नमाज पढ़ेंगे। अब एक ही वक्त में एक ही इमाम पढ़ाते हैं, घर इमाम अलग अलग हैं, फजर में इमाम अलग हैं, जोहर में अलग आते हैं, असर में अलग आते हैं, मगरिब में अलग, यानी नमाज के लिए। जैसे हमारी मसाजिद में, बड़ी मस्जिद होती है, किसी किसी मस्जिद में दो दो इमाम रहते हैं, एक असल इमाम, दूसरे नाइब नाइब इमाम। किसी किसी मस्जिद में दो दो मुअज्जिन भी होते हैं, एक असल मुअज्जिन, दूसरा नायब मुअज्जिन। तो वो तो बहुत बड़ी मस्जिद है, तो वहां पर कभी 8, कभी 10, कभी 12 ऐसे इमाम मुतय्यन होते हैं, ऐसे मुअज्जिनीन भी होते हैं। लेकिन कोई भी हो, कितने भी हो, एक वक्त में नमाज एक ही इमाम पढ़ाएंगे और बाकी सब के सब लोग उन्हीं के पीछे नमाज पढ़ते रहेंगे। कहते हैं कि 900 साल से जारी काबे में इस फितने को शाह अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह ने, जो आले सऊद के ये तीसरी हुकूमत के बानी और फाउंडर हैं, उन्होंने खत्म किया था। और ये उनकी जिंदगी का बहुत बड़ा कारनामा था। आप तसव्वुर करें, आज भी अगर ये 4 इस तरह की नमाजें चलती, सारी दुनिया क्या तमाशा देखती, काबे में क्या हो रहा है। हनफी नमाज पढ़ रहे हैं, बाकी सब बैठे हुए हैं, शाफी पढ़ रहे हैं, बाकी सब बैठे हुए हैं, कोई किसी के पीछे नमाज पढ़ने तैयार नहीं। दुनिया के काफिर देखते और कहते तुम मुसलमान हो, तुम मुसलमान हो, तुम तो एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ना ही गवारा नहीं करते, तुम भाई भाई बनकर कैसे रहोगे। मुसलमान मुसलमान का भाई कहाँ होता है, दुश्मन होता है। काफिर भी हमें हमें आड़ दिलाते थे हमारा वो मंजर देखकर, क्योंकि अब तो मीडिया के जरिए, यूट्यूब के जरिए सारी दुनिया हमारे हरकतों को देख रही है, काबे के मनाजिर देख रही है। तो कुफार वो मंजर देखकर हमें शर्म दिलाया करते थे। मगर अल्लाह का एहसान हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने शाह अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह के हाथों उस फितने को खत्म कर दिया। अल्लाह उन्हें उसका बेहतरीन बदला अता फरमाए और उनके जन्नत के लिए इसको ज़खीरा बना दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।